بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، فرض کیے گئے ہیں تمہارے اوپر روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ فرض کیے گئے تھے تم سے پہلے لوگوں پر، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 ہے، پارہ 2۔ اللہ تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت کا اور روزوں کی فرضیت کے مقصد کا ذکر اس میں فرمایا ہے۔ روزہ اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، چوتھا رکن ہے، اور انسان کی تربیت کا ایک بہترین نصاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اگر ایک مسلمان پورے اہتمام کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھے، آداب کا خیال کرتے ہوئے، تو اس سے جو تربیت ہوتی ہے وہ بہت کم چیزوں سے ہوتی ہے۔ اصل مقصد ہے زندگی کا حصول تقوی، کہ انسان کو تقوی کی نعمت ملے، تقوی کی دولت حاصل ہو۔ روزہ ایک مؤثر ذریعہ ہے تقوی کے حصول میں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر فرمایا ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ رمضان المبارک کے روزے ہیں جو اللہ نے مسلمانوں پہ سال میں ایک مرتبہ فرض کیے ہیں، 29 یا 30 روزے بنتے ہیں۔ اور فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ روزے کا عمل ایسا عمل ہے کہ یہ ہر نبی کی امت میں یہ عمل رہا ہے۔ اس کا طریقہ کار الگ الگ رہا، اس کی ترتیب الگ رہی، لیکن روزے ہر امت پر اللہ نے، جیسے نماز اللہ نے ہر امت پر فرض کی ہے، زکوٰۃ ہے اللہ نے ہر امت پر فرض کی ہے، اسی طریقے سے روزے بھی اللہ نے ہر امت کے اوپر فرض کیے ہیں۔ تو فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو۔ تو روزوں کی فرضیت کا مقصد کیا ہے؟ تقوی۔ اب تقوی کس کو کہتے ہیں؟ میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ دیکھیں، لفظ تقوی قرآن کریم میں بار بار اس کا ذکر آیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حساس موقعوں پر نصیحتیں فرمائی ہیں، وصیتیں فرمائی ہیں، ان موقعوں پر بھی تقوی کا ذکر بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ ملتا ہے۔ لفظ تقوی کے معنی ہے پرہیزگاری، یا بالفاظ دیگر احتیاط۔ علماء کرام نے تقوی کے معنی لکھے ہیں۔ تقوی سے مراد کیا ہے؟ کف النفس عن الہوی، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا، کیونکہ دنیا خواہشات کی جگہ ہے۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث، ذالک متاع الحیاۃ الدنیا واللہ عندہ حسن المآب۔ اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ جو خواہشات ہیں اور جس میں انسان عام طور پر الجھ جاتا ہے، اور دوسرے مقامات پر قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو ڈھانپ دیا گیا ہے تکلیفوں کے ساتھ۔ تکلیف ہے، مشقت ہے، عمل ہے، پابندی ہے۔ اور وحفت النار بالشہوات، اور جہنم کو گھیر لیا گیا ہے، ڈھانپ لیا گیا ہے خواہشات کے ساتھ، ہر طرف خواہشات ہے۔ تو ان خواہشات کو کنٹرول کرنا وہ ہے تقوی۔ کف النفس عن الہوی، خواہشات کو کنٹرول کرنا یہ تقوی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا۔ حضرت ابی یہ صحابہ کی جماعت میں قرآن کریم کے سب سے بڑے قاری سمجھے جاتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا کہ
ابی یہ بتائیں کہ قرآن کریم میں جگہ جگہ تقوی کا ذکر آتا ہے، اللہ اس کی اہمیت کو بیان فرماتے ہیں، تو یہ تقوی سے کیا مراد ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ امیر المؤمنین کبھی ایسے راستے سے آپ گزرے ہیں جہاں کانٹے ہی کانٹے پڑے ہوں؟ فرمایا گزرا ہوں۔ تو فرمایا آپ جب وہاں سے گزرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ فرمایا شمرت واجتہدت، میں نے اپنے کپڑوں کو سمیٹا اور بہت احتیاط کے ساتھ وہاں سے گزرا۔ فرمایا یہی تقوی ہے۔ اس دنیا میں خواہشات کے کانٹے ہیں، اس دنیا میں طرح طرح کی رکاوٹیں ہیں انسان کے سامنے، اب احتیاط کی زندگی گزارنا اور ان خواہشات سے، ناجائز خواہشات سے اپنے آپ کو بچانا، اپنی زندگی کو محفوظ رکھنا، یہ تقوی ہے۔ اور تقوی کے علماء کرام نے 3 درجات لکھے ہیں۔ نمبر 1 ادنا، نمبر 2 اوسط، نمبر 3 اعلیٰ۔ ادنا درجہ کیا ہے؟ کم سے کم درجہ کہ انسان کفر اور شرک سے بچے، کم از کم انسان کی مغفرت ہو جائے بالآخر۔ اوسط درجہ، درمیانہ درجہ یہ ہے کہ انسان کبائر سے بچے، بڑے گناہوں سے بچے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے جن سے تم روکے گئے، منع کیے گئے ہو، تو ہم چھوٹے گناہ تمہارے لیے معاف کر دیں گے، تمہیں جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو ان بڑے گناہوں سے بچنا، اور اگر خدا نخواستہ انسان ہے، کیوں گناہ ہو جائے انسان سے، اس لیے کہ بچنا تو بہت مشکل ہے، کہیں نہ کہیں انسان اپنے ماحول و حالات کے اعتبار سے کسی نہ کسی گناہ میں پڑ جاتا ہے، معاملات ہے، حالات ہے، واسطے پڑتے ہیں، زندگی میں مسائل آتے ہیں، رکاوٹیں آتی ہیں۔ تو اگر انسان سے گناہ ہو جائے تو انسان فوراً توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ سب سے بڑا ہتھیار مسلمان کا جو اللہ کو پسند ہے، شیطان کے خلاف سب سے بڑا ہتھیار ہے، وہ ہے توبہ اور استغفار۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، ہر انسان گناہ کرتا ہے، اور گناہ گاروں میں، غلطیاں کرنے والوں میں، خطا کرنے والوں میں اللہ کے ہاں پسندیدہ شخص وہ ہے کہ جس سے گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے اور اللہ سے معافی مانگے اپنے گناہوں پر۔ تو دوسرا درجہ یہ ہے۔ تیسرا درجہ ہے اعلیٰ درجہ۔ تقوی کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ انسان مشتبہات سے بچے، شک و شبے والی چیزوں سے بچے، جو چیزیں شک میں ڈالے، شبے میں ڈالے، ان سے بچے۔ جیسے کہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا کہ الحلال بین، حلال چیزیں واضح ہیں، صرف ان کو سمجھنا ہے، والحرام بین، حرام واضح ہے، وبینہما امور مشتبہات، ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں شک و شبے میں ڈالتی ہے، مشتبہات ان کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، غلط ہے، کروں نہ کروں، اس طرح کی چیزیں زندگی میں بار بار آتی ہے، ہر طرح کے حالات میں آتی ہے۔ تو فرمایا کہ وبینہما امور مشتبہات، ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں شک و شبے میں ڈالتی ہیں۔ فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، جو مشتبہ چیزوں سے بچا اس نے اپنی عزت کو بھی محفوظ کر لیا اور اپنے دین کو بھی محفوظ کر لیا۔ ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، اور جو مشتبہ چیزوں میں پڑ گیا وہ ایک نہ ایک دن بالآخر حرام میں پڑ جائے گا۔ کالراعی یرعی حول الحمى، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے سمجھایا، جیسے ایک چرواہا ہے اور ممنوع علاقے میں بکریاں چراتا ہے، جہاں منع ہے، ممنوع ہے، تو بکریاں بالآخر کہیں نہ کہیں جا کے پڑ جاتی ہے۔ تو فرمایا کالراعی یرعی حول الحمى، جیسے ایک راعی ممنوع علاقے میں بکریاں چراتا ہے۔ الا وان لکل ملک حما، خبردار سن لو، ہر بادشاہ کا کوئی نہ کوئی ممنوع علاقہ ہوتا ہے۔ الا وان حمی اللہ محارمہ، اللہ کا ممنوع علاقہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے، اللہ نے روکا ہے، ان چیزوں سے بچنا یہ سب سے بڑا دین ہے۔ عمل کی توفیق مل جائے، اچھے اعمال کی توفیق مل جائے، بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس سے بڑھ کر اصل مقصود یہ ہے کہ جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا، حرام ہے، غیر مناسب چیزیں ہیں، جو بھی ہے ان سے بچنا، یہ اصل دین ہے۔ الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، خبردار سن لو، ہر انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا کا سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے،
اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا کا سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ خبردار سن لو، وہ انسان کا دل ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جو چیزیں شک میں ڈالے اسے چھوڑ دے جب تک اطمینان حاصل نہ ہو۔ تسلی کر لو، پوچھ لو، معلومات لے لو، جب تسلی ہو جائے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے میرے حق میں، پھر کر لینا چاہیے۔ اور اگر بہتر نہ ہو انسان اس سے بچے اور وہ کام کرے جو انسان کو شک میں نہ ڈالے۔ تو یہ تقویٰ کے 3 درجات ہیں، اور اسلامی تعلیمات کا نچوڑ اور خلاصہ تقویٰ ہے۔ اصل مقصود تقویٰ ہے، کثرت عبادت مطلوب نہیں ہے، کثرت تقویٰ مطلوب ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کے روزوں کا مقصد اللہ نے ذکر فرمایا ہے، فرمایا لعلکم تتقون، رمضان المبارک کے روزے اللہ نے تم پر فرض کیے ہیں۔ کیوں فرض کیے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقویٰ کی دولت اور تقویٰ کی نعمت حاصل ہو۔ اس لیے کہ سب سے اہم چیزیں یہ ہوتی ہیں، دیکھیں روزے کی تعریف کیا ہے؟ صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک 3 چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے، کھانا پینا اور اپنی جائز خواہش پوری کرنا۔ اور ان چیزوں پر جب کنٹرول ہو جائے تو اللہ تعالیٰ تقویٰ کی نعمت اور دولت نصیب فرماتے ہیں۔